الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواہ مسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے جو موضوع لے کر کے آیا ہوں وہ ہے صدقے کی فضیلت، صدقے کی اہمیت، صدقہ کا حقیقی مفہوم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، چند صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اہل ثروت، مال و دولت والے تو اجر و ثواب میں ہم سے سبقت لے گئے، کیونکہ وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال میں سے صدقہ بھی کرتے ہیں۔ مال نہ ہونے کے سبب ہم صدقہ کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی صدقے کا سامان مہیا نہیں کیا؟ تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، تمہارا ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، تمہارا ایک دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور بیوی سے ہم بستری کرنے میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا خیال ہے اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرے تو اسے گناہ نہ ہوگا؟ ایسے ہی حلال مقام پر استعمال کرنے پر اجر بھی ملے گا۔ میرے بھائیو دوستو، صدقے کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں صدقہ کرتے رہنا چاہیے اور کثرت سے کرنا چاہیے۔ آج مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ہے جو صدقہ نہیں کرتی۔ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو سال میں ایک بار زکوٰۃ نکال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ صدقہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس کا بڑا فائدہ ہے، اجر و ثواب بھی ہے، اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو صدقہ کریں یا جو صدقہ کرتے ہیں وہ مباح ہو، حلال چیزوں میں سے ہو، حرام نہ ہو، اور خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں صدقہ و خیرات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کی تعریف کریں اور کہیں کہ دیکھو فلاں آدمی فلاں موقع پر اتنی مدد کیا، فلاں آدمی ہر جگہ خیر کے کام میں بڑا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے۔ بعض لوگوں کا مقصد ریا ہے، دکھلانا ہے، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو جتلا کر کے یا اذیت دے کر کے اس کو برباد نہ کرو۔ یعنی کوئی ایسا لفظ بول دو
جس سے لینے والے کو تکلیف ہو یا احسان جتلاؤ، تو اس طرح کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم صدقہ اس مال کا کریں جسے پسند کرتے ہیں، جس کو ناپسند کرتے ہیں اسے نہیں۔ آج کل کتنے لوگ ہیں صدقہ اس مال کا کرتے ہیں جسے پسند نہیں ہے، گھر میں ضرورت نہیں تو صدقہ کر دو، یہ چیز پرانی ہو گئی تو صدقہ کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم لوگ ہرگز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم ان چیزوں کو خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، صدقہ اچھی چیزوں سے کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی چیز آپ کے گھر میں ہے، استعمال کے لائق نہیں ہے یا آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو آپ دے دیں غریبوں کو، لیکن ہمیشہ یہی عادت نہ ہو کہ جب آپ کے گھر میں کھانا کھا کر کے لوگوں سے کھانا بچ جائے گا تبھی ہم دیں گے، پہلے نہیں دیں گے۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ 1 دن 2 دن وہ بچا ہوا ہے گھر میں، کوئی کھا نہیں رہا تو وہ فلاں کو دے دو۔ میرے بھائی، یہ کون سا صدقہ ہے؟ اچھی چیزوں کا صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ اسی کا حکم دیتا ہے۔ تو ہر طرح کے لوگ ہیں اس دنیا میں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا صدقہ کس طرح کا ہے۔ صدقے کے بڑے فوائد ہیں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور مجتمع سے، معاشرے سے فخر و فاقہ دور ہوتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، صدقے سے محبت بڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر اس صدقے کے بڑے فوائد ہیں، آخرت میں بھی فوائد ہیں۔ دنیا کے اندر فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ آپ جس مال سے صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، جبکہ ظاہری طور پر کم ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور 5 روپے آپ نے صدقہ کر دیا تو 5 روپے ہوئے بچے، ظاہری طور پر تو کم ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور طریقے سے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اس صدقے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہونے والا تھا، آپ علاج کے لیے جانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ آپ حادثے میں زخمی ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو کتنے کا فائدہ ہو گیا، کتنا آپ کی بچت ہو گئی ہے۔ بس آدمی اس چیز کو دھیان نہیں دیتا، اس چیز کا تصور نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طریقے سے بڑھا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں برکت دے دے، مال بڑھ جائے آپ کا۔ اسی طریقے سے ملائکہ صدقہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے، کم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے ناراض نہیں ہوتا، یا ناراضگی میں کمی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے صدقے سے مریض کو بھی شفا یابی ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے اس کے مرض کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، انتقال کر جائے گا، تو اگر کہیں صدقہ لگایا ہوا ہے، مان لیجئے کہیں اس نے کوئی مدرسہ بنا دیا، مسجد بنوا دیا، مسجد میں پنکھا لگا دیا، مسجد کی چھت بنوا دی، کسی یتیم کی مدد کر دی، کسی بیوہ کی شادی کرا دی، کسی بیمار کے علاج میں تعاون کر دیا، کسی کے پاس زمین نہیں تھی زمین دے دی، کسی کے پاس گھر نہیں تھا گھر دے دیا، تو مرنے کے بعد بھی یہ ثواب اس کو برابر جاتا رہے گا۔ اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من احدى ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تو صدقہ جاریہ کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو پہنچتا رہتا ہے،
اسی طریقے سے صدقہ کرنے والا کل قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ بھی کتنا بڑا فائدہ ہے آخرت میں۔ یہ دونوں چیزیں آخرت کے بارے میں ہیں، مرنے کے بعد کے بارے میں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ صدقے سے بہت سے لوگ بھاگتے ہیں اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے فقر و فاقہ میں اضافہ ہوگا۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ تو ایسے مال کو بڑھاتا ہے، ایسے مال کو بڑھاتا ہے، اور اس سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اس لیے ہمیں صرف زکوٰۃ ہی پر بس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مال میں لوگوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، غریبوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں پر اس پیسے کو لگانا چاہیے۔ یہ پیسہ ایک دن ہم چھوڑ کر کے، یہ مال و دولت چھوڑ کر کے جانے والے ہیں، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو جو ہم اللہ کے راستے میں لگا کر کے جائیں گے، اس کا اجر و ثواب ہم کو حاصل ہوگا، اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ لیکن ہم اس کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ مال و دولت کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تو اس مال و دولت کا کیا بھروسہ ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں عبرت اور نصیحت لینا چاہیے اپنے ان صحابہ کرام کی زندگی سے جو صدقہ کرنے میں سب سے آگے رہا کرتے تھے، جبکہ وہ خود محتاج ہوتے تھے، وہ ضرورت مند ہوتے تھے، وہ خود بھوکے ہوتے تھے لیکن بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آج ہم مسلمان صدقے میں بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔